بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز دین حق کے ساتھیوں، عزیز بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہمہ اسلامک اکیڈمیا ایک اسلامک آن لائن تعلیمی ادارہ ہے جس کا تعارف ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر اور احسان کے ساتھ میں فہمہ اکیڈمیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ قرآن کے اس عظیم الشان کام کے سلسلے میں مجھے بھی اپنا حصہ اس میں شامل کرنے کا انہوں نے موقع عنایت کیا ہے۔ فہمہ اکیڈمیا کے اس افتتاحی پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ یہ کتاب رحمت اور کتاب ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ یہ نصیحت ہے اور سینوں کے یا دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت سے اترا ہے۔ اس پر تو لوگوں کو بہت خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ سورۃ الرحمن میں فرما رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ پھر سورۃ الحشر میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ آپ کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس کو لے کر آئے ہیں اور مکہ مکرمہ کی بابرکت سرزمین پر اس کا نزول ہوا ہے۔ گویا اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، سب سے بلند و بالا ذات، جبرائیل امین علیہ السلام ایک بہت معزز فرشتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، اور مکہ مکرمہ ایک مقدس سرزمین، ان سارے تقدسات کے ساتھ قرآن کریم ایک عظیم ترین کتاب، اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، کہ یہ قرآن عظیم، اس کی جو برکتیں ہیں وہ لامحدود ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو لوگوں کو سکھائے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے قرآن لوگوں کو یا قوموں کو گرا دیتے ہیں. یعنی انسانوں کی عزت بھی اسی کی وجہ سے ہے اور اس کے ترک کر دینے اور اس کے بھول جانے کی وجہ سے ذلت بھی ہے. محترم اور معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رحمت کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ قرآن عظیم جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے. یہ گویا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ زندگی عطا کیا گیا ہے. اس کو اس کا کس طرح سے وہ زندگی گزارے گا وہ طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. اور اس طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جو اس ہدایت کے مطابق اور جو اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا تو قیامت کے دن جبکہ فیصلہ صرف اور صرف حق کی بنیاد پر ہوگا، سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، زبانیں بند کر دی جائیں گی اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ایسے موقع پر یہی قرآن کریم جو ہے وہ انسان کی سفارش کرے گا اور انسان کے کام آئے گا. درج والا جتنی بھی آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ سب عظمت قرآن کا اظہار کرتی ہیں اور اس کے پڑھنے والے، اس کے سیکھنے والے اور اس کے سکھانے والے ان سب کا اللہ تعالیٰ سے گہری وابستگی کا اظہار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ یہ قرآن عظیم جو ہے یہ وہ راستہ بتاتا ہے انسان کو جو سب سے سیدھا ہے. تو عزیز ساتھیوں، اس قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اس قرآن میں جو رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم ہے. ایمان کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا ہے عزیز ساتھیوں کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایک انسان ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور والدین کی طرف سے اس کو وراثت میں ہی اسلام مل چکا ہوتا ہے اور ایمان مل چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس کے تقدس کو سمجھتا ہے اور لازماً کہیں نہ کہیں مطلب والدین کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ جیسے بولنا شروع کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. کوششیں ہوتی ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب یا پڑھانے والی ہماری جو گلی محلوں میں عموماً خالائیں اور نانیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، استاذہ ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک فکر رہتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بغیر اس کو پڑھے ہم اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایمان کا ہونا اس کی وابستگی کے لیے ضروری ہے. اور دوسری چیز جو علم ہے، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے مسلمان تو نہیں ہوتے یا کسی مسلم گھر میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آثار کائنات کو دیکھتے ہوئے یا اپنے مسلم ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے یا اسلام کا کبھی مطالعہ کرتے ہوئے ان کے وہ علم جو ہے وہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور حقیقتاً وہ دیکھیں کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے. بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کے خلاف بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی قریب میں جو چیزیں آئی ہیں ہمارے سامنے کہ اس کی آیات نکال دی جائیں اور موجودہ دور میں اس پر عمل ناممکن ہے یا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا یا قابل اعتراض آیتیں بتا کر جن کو کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور چاہنے لگتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے. تو اس طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایک علم جو ہے قرآن سے قریب کر دیتا ہے. کسی چیز کے جان لینے کی وجہ سے، کسی چیز کو جاننے کی خواہش کی وجہ سے وہ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں.
تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور قرآن سے گہری وابستگی رکھنا یہ ہمارا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ ہم اس کے کلام اور اس کی بات کو سمجھیں۔ تو معزز ترین ساتھیوں، یہ جیسے کہ میری تقریر کے عنوان میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کو میں نے قرآن کریم کی اپنا موضوع سخن بنایا تھا۔ تو یہ جو قرآن سے وابستگی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ایک مومن جو ہے قرآن سے وابستہ ہو جائے، اس کو بہت اچھے انداز میں پڑھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور اس کے ترتیب کے ساتھ وہ طریقہ تلاوت جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اس انداز سے اس کی تلاوت کرے۔ اور تلاوت کے جو اصل میں لغوی معنی ہوتے ہیں، کہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں تلا یتلو، جو ہے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کے نقش قدم پر چلنا۔ تو قرآن کریم کے جو آیات ہیں اس کو پڑھتے جائیں اور اس کے ساتھ چلا جائے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں بالکل اس طرح سے نافذ کر لے کہ جو چیز پڑھی ہے اب لازماً اس کے اوپر جو ہے عمل ہونا ہے۔ تو ایسے کب ممکن ہوگا کہ ہم قرآن کو پڑھتے چلیں اور وہ چیزیں ہم سمجھتے چلیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری زندگیاں سنورتی چلی جائیں۔ دیکھیے بارہا ایسا ہوا ہے، انبیاء کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم سورۃ القمر میں کئی مرتبہ اس یہ آیت جو ہے ریپیٹ کی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اور ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم جو ہے اس میں اس طرح سے، اس انداز سے، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو جو ہے اپنے بندے کے ساتھ، جو میتھڈ آف کمیونیکیشن ہے، جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ ایسا ہے کہ لا محالہ بندے کا دل اپنے رب کی عظمت، اس کی خشیت کے آگے جو ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ اور مومن جو ہوتے ہیں ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے لرزتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو دو طریقے بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کے تعارف میں بھی دیکھا ہے، کہ ایک تو ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ صحیح تلاوت اس کا حق ہے، تو اس کو بہترین اس کے مخارج، یعنی کن مقامات سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس کی صفات، کہ یعنی حروف کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے بعض حروف جو ہے وہ باریک ہوتے ہیں، بعض حروف جو ہے وہ کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، مطلب وہ جس لفظ کے اندر آتے ہیں وہ لفظ تھوڑا سا بھاری پڑا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو بہت اونچے اور بہت موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی صفات جو ہے، ان صفات کا لحاظ کر کے پڑھنا، یہ قرأت کی خوبصورتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ اس کی زینت اور خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن باقاعدہ جب قرأت کا کورس ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا اور قرأت کو خوبصورت بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن کو ہم سمجھیں کیسے، تو الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے یہ ہم کو آسانیاں کر دی ہیں کہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مختلف تفاسیر موجود ہیں کہ ہم اس سے ترجمہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور تفسیر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، ٹیکسٹ کو پڑھ کر اور خود سے اس کے معنی سمجھ کر پھر بعد میں اس کی تفاسیر جو ہے مختلف تفاسیر سے اس کو دیکھا جائے، اس کی لذت اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس کو ضرور کیجیے۔ وہ لذت یہ الگ ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان کو سمجھ کر جو ہے اس کو سمجھ کر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور خود سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ انداز کیجئے کہ ایک انگلش بولنے والا شخص آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کو انگلش بالکل نہیں آتی، وہ کچھ آپ سے کہہ رہا ہے اور ایک ترجمان ساتھ میں بیٹھ کر وہ آپ کو بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ جب ڈائریکٹ آپ اس سے بات سنیں گے اور فوراً اس کی بات کا، جیسے آپ کے جذبات، اس نے جن جذبات کے ساتھ بات کہی ہے، جن احساسات کے ساتھ بات کہی ہے، جس لگن کے ساتھ بات کہی ہے، لگاؤ کے ساتھ بات کی ہے، بالکل آپ بھی انہیں جذبات اور اسی لگاؤ کے ساتھ جب اس کو جواب دیں گے، اس کا مزہ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اس کے کلام کو پڑھا جائے، اس کے کلام کو سمجھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح سے پورے ہندوستان میں
قرآن کریم کی گویا قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کا جو شعور الحمدللہ بیدار ہوا ہے لوگوں میں، تو یہ شعور انشاءاللہ لوگوں کو اللہ سے قریب بھی کرے گا، اور یہ کوششیں اور کاوشیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں ہمارا بھی حصہ رکھنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔